ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ سالوں کے دوران کرونا وبا کے دوران جہاں کاروبار بری طرح متاثر ہوئے، وہیں آن لائن شاپنگ کے رجحان میں تیزی آئی۔ خواتین جنہیں ماضی میں براہ راست کاروبار کے مواقع میسر نہیں تھے، نئے رجحان کے باعث خواتین کی بڑی تعداد اس سے مستفید ہونا شروع ہوئی۔ گھروں میں کھانے پکانے اور بیکری آئٹم کی فروخت کے کاروبار سے خواتین کی ایک بڑی تعداد مردانہ تسلط کے ایک ماحول میں اپنا اور اپنے بچوں کا باعزت انداز سے پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں اگرچہ خواتین کا گھریلو پکوان کے حوالے سے خاص رجحان نہیں، مگر ڈیرہ اسماعیل خان خواتین کی معاشی ترقی کے حوالے سے دیگر اضلاع کے مقابلے میں آگے جا رہا ہے۔ آن لائن کوکنگ سے وابستہ خواتین اگرچہ اپنا نام ظاہر کرنے سے کتراتی ہیں، تاہم وہ مستقبل کے حوالے سے پر امید ہیں۔ صوفیہ آن لائن خوراک کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خواتین کی خوشحالی سے گھروں کی خوشحالی وابستہ ہے۔ کرونا وبا میں مرد گھروں میں بیٹھ گئے، کاروبار ختم ہو گئے۔ ہم چند خواتین نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ کوکنگ کا کام شروع کیا جائے۔ میرے اہل خانہ نے میری اس تجویز سے اتفاق کیا۔ ہم نے بازار سے نئی موبائل سم نکلوائی اور مختلف آئٹم کے ریٹ لکھ کر، موبائل نمبر لکھ کر لوگوں تک پہنچائے اور آرڈر آنا شروع ہو گئے۔ خواتین کی جانب سے اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ ہم ابتدائی طور پر صرف خواتین کو ہی اپنے کاروبار کے حوالے سے بتاتی ہیں۔ ہوٹلوں میں ناقص اشیاء کے حوالے سے شکایات کے بعد لوگ گھروں میں پکائی اشیاء کھانے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ملازمت پیشہ یا مصروف خواتین ہی ہمیں فون پر آرڈر دیتی ہیں۔ صابحہ متحرک سماجی کارکن ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس طریقے سے خواتین گھر بیٹھے معاشی آسودگی حاصل کر سکتی ہیں۔ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو گھروں میں کیکس وغیرہ بیک کر کے بیچتی ہیں، تو یہ ان کو کافی فائدہ پہنچاتی ہے۔ گھر والے ماحول میں جو چیز بنتی ہے وہ ہوٹل کے ماحول میں بنی ہوئی چیز سے ہزارہا بہتر ہوتی ہے۔ یا پھر اگر میں کہوں کہ بیکری کا جو ماحول ہوتا ہے جہاں چیزیں بڑے پیمانے پر بیک کی جاتی ہیں، اس ماحول سے چھوٹے پیمانے پہ جو چیز بنائی جاتی ہے اس کا ماحول اس لیے بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہائیجینک ہوتا ہے۔ چھوٹے پیمانے پہ جب چیز بنائی جاتی ہے تو آپ اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ٹیسٹ جو ہے وہ بھی مینٹین رکھ سکتے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پہ آپ سے کبھی نہ کبھی یہ چیز مس ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے شہری جو ہے وہ خواتین سے چیزیں لینا اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی چیزوں میں ٹیسٹ بھی اسی طرح مینٹین رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی بات آتی ہے ہائیجین کی، تو اس لیے بھی وہ لوگ یہ چیز لیتے ہیں کیونکہ وہ صفائی ستھرائی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تاجر ایکشن کمیٹی کے رہنما شریف چوہان کہتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ اچھی روش ہے، چونکہ ہوٹلوں کے مقابلے میں گھروں میں خواتین صفائی ستھرائی کا زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ لوگ اپنی صحت کے باعث صفائی اور اچھے معیار کو اہمیت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھروں میں کھانا بیچنے والی خواتین سے خریداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس میں کبھی کبھار ہم بھی منگوا لیتے ہیں۔ اگر ان کا معیار برقرار رہا تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے ہمارے ڈی آئی خان میں یہ آن لائن گھروں میں جو کام ہو رہا ہے تو یہ ایک ترقی کرے گا اور اللہ کے حکم سے اس میں معاشی ترقی عورتوں کی ہوگی۔ تاہم صابحہ کہتی ہیں کہ اس کاروبار سے منسلک خواتین بڑی کمائی تو نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ جہاں تک ہو گئی اپنی جیب خرچ کی بات یا تھوڑا بہت کمانے کی بات، تو وہ یقیناً اس سے کما لیتی ہیں۔ ہاں اگر پھر کسی وقت یہ اپنے اس کام کو بڑے درجے پہ لے کے جاتی ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ایکسپینڈ کرتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کام میں مطلب ان کو زیادہ معاشی فائدہ حاصل ہو۔ صوفیہ کہتی ہیں کہ آن لائن کوکنگ سے وابستہ خواتین مرد حضرات کو بھی معاشی فائدہ فراہم کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ گھروں سے آرڈر ڈیلیوری کرنے کی ذمہ داری نوجوانوں کو سونپی گئی ہے، جنہیں ہر آرڈر پہنچانے کا معاوضہ دیا جاتا ہے، جس سے بے روزگار نوجوانوں کو بھی معاشی مدد ملتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ماضی کی دہشت گردی کا شکار شہداء کے خاندانوں نے ابتدا میں روایتی ڈش صحبت کی آن لائن ڈیلیوری سے اس کام کا آغاز کیا تھا، اور آج مختلف علاقوں میں مختلف غذائی آئٹم آن لائن بکنگ کے ذریعے فراہم کیے جاتے ہیں، جسے شہری اس علاقے میں خواتین کے بہتر مستقبل کی اچھی نوید قرار دیتے ہیں۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ صفائی ستھرائی اور معیار کو بحال رکھا جائے تو اس کے زیادہ اثرات خواتین کی معاشی ترقی پر مرتب ہوں گے۔ محمد فضل الرحمان، ڈیرہ اسماعیل خان۔